وما اور نہیں خلقت پیدا کیا میں نے الجن جن والانسا اور انسان کو الا لیعبدون مگر عبادت کے لیے۔ توجہ ہے کریں جناب جی۔ اللہ نے کھلی کھلی قرآن دے اندر گل فرمائیے، کو لک کے کو پوشیدہ گل نہیں کی تھی، کو مخفی کو گل وہ لے نہیں رکھی، بلکہ اللہ نے قرآن پاک دے اندر اعلانیہ بالکل کھل کے گل بیان فرمائیے، فرمایا کہ اے انسان میں تینوں کچھ چیزاں دے واسطے پیدا فرمایا، ہر چیز میں تینوں عطا فرمائیے، مال دولت عزت شہرت جو تو صدقہ حضور دے منگدا جا رہے ہیں، میں رب ہو کے تینوں عطا فرماندا جا رہا ہوں۔ لیکن اے انسان یہ تو سوچ کہ میں تینوں پیدا کس واسطے فرمایا ہے۔ اسی صرف یہ سمجھ رہے ہاں کہ سانوں اللہ نے دنیا دے اندر بھیجا ہے، بس اولاد پیدا کرنے واسطے، جائیداد واسطے کٹھی کرنے واسطے، یا اولاد نو پالن واسطے، یا صرف یہ دنیا دے اندر اسی آئے ہیں بس یہ کر کے چلیا جانا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے انسان میں تینوں پیدا کیتا ہے تو صرف اور صرف اپنی عبادت دے واسطے اور حضور سرکار دی ذات تے درود پڑھن دے واسطے پیدا فرمایا ہے۔ درود پاک دیاں بے شمار فضیلتاں، جس طرح کہ اللہ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ رب نے فرمایا بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی درود پڑھ دینے کندے تے اپنے پاک نبی سرکار تے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اے عمل اتنا اعلی ہے، اتنا عظمت ہے، اتنا رفعتاں والا عمل ہے، اتنیاں شانہ والا، اتنے مقام والا عمل ہے کہ جیڑا اللہ اللہ ہو کے آندہ پہ کہ میں رب ہو کے، اللہ ہو کے، خالق ہو کے، وحدہ لا شریک ہو کے، یہ عمل ایک ایسا ہے جیڑا میں بھی اپنے محبوب سرکار تے فرمان والا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس تے فرشتے یصلون علی النبی اپنے محبوب تے درود پڑھ دینے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تسی بھی پڑھو میرے محبوب تے درود۔ ہن ان دے وچ کوئی قید نہیں اللہ نے رکھی کہ تسی جناب من زور ٹائم پڑھنا ہے یا نماز تو بعد پڑھنا ہے یا نماز تو پہلے پڑھنا ہے، یہ نہیں قید رکھی گئی کہ اذان تو پہلے نہیں پڑھنا تے اذان تو بعد نہیں پڑھنا تے جناب من نماز فارغ ہون تو بعد پڑھنا ہے پہلے نہیں پڑھنا۔ کوئی اللہ نے اس کے اندر قید نہیں مقید فرمائی، قید نہیں رکھی، بلکہ اللہ نے صراحتاً واضح حکم فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والے صلو درود پڑھ جس ٹائم تیرا دل کردا ہوئے، چاہے چلدا پیا ہوئے، چاہے گھر دے اندر ہوئے، چاہے سواری تو ہوئے، چاہے نماز پڑھ کے بیٹھا ہوئے، چاہے اذان پڑھن لگا ہوئے، اذان تو بعد پڑھ پہلے پڑھ، جناب من گھر دے اندر بیٹھا ہوئے، اپنے جناب من حضر دے اندر ہوئے، سفر دے اندر ہوئے، میرے محبوب تے درود پڑھنا تیرا کام ہے، اور تیرے نامہ اعمال دے اندر رب فرماندا ہے اجر لکھنا میرا رب وحدہ لا شریک دا کام ہے۔ توجہ شریف ہے کہ نہیں جناب دی؟ درود پاک دیاں بے شمار فضیلتاں، بے شمار انعامات علماء نے بیان فرمائے نے، اور حضور سرکار نے بھی بے شمار بیان فرمائے نے۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فرماندے نے
ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا منہ شیء حتی تصلی علی نبیشک۔ حضرت فاروق اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ جس وقت بندہ دعا کردہ آسمان بین السماء والارض، آسمان اور زمین دے درمیان معلق، یعنی کہ درمیان دے اندر ہی رہ جاندی ہے، آسمان وال پوری نہیں جاندی۔ حضرت عمر فاروق فرماندے نے اس وقت پھر اللہ جلدی توانو آسمان وال بھیج دیندا ہے، مالک دی ذات وال بھیج دیندا ہے۔ جس وقت تسی حضور دی ذات تے درود پڑھو گے پھر اللہ جلدی تہاڈی دعا نو قابل قبول فرما لے گا۔ میں اکثر اگے بھی گل کردا ہوندا وا، خطاب دے اندر ہوواں، جمعہ شریف ہوے، اگے بھی غالباً ایک دفعہ گل کیتی سی میں کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے، قبلہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جن دے کرن دے نال خدا دی قسم اللہ بڑیاں بڑیاں پریشانیاں دور فرما چڑھدا ہے۔ درود پاک دے ویکھو علماء نے کتنے لکھے نے فضائل کہ درود پڑھن نال بندے تے رزق دے اندر کمی ہوے، درود پڑھدا ہوے، درود دے صدقے اللہ رزق دے اندر برکتاں فرما چھڑدا ہے۔ درود پڑھدا ہوے، جن دے گھر دے اندر پریشانی ہوے، گھر دے اندر بیٹھ کے درود پاک دا وظیفہ کرے، اللہ گھر دے وچوں پریشانی دور فرما چھڑدا ہے۔ اگر بندہ درود پڑھدا ہوے، درود پڑھدا ہوے، اولاد دے اندر برکت، مال دے اندر برکت، رزق دے اندر برکت، جان دے اندر برکت، درود پڑھن والے دے بندے دے جسم دے اندر اللہ سکون ہی سکون رکھدا ہے۔ کیوں؟ یہ درود عمل ہی ایسا ہے جڑا رب نوں بھی بڑا پسند ہے۔ اتنیاں درود پاک دیاں عظمتاں اور فضیلتاں بیان فرمائیاں نے، حالانکہ اس تو اگے نبی پاک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جس وقت بندہ درود پاک پڑھدا ہے نا، اللہ ان دے 10 گناہاں نوں معاف فرما کے 10 رحمتاں نازل فرماندا ہے، اور پھر 10 درجے بھی اللہ ان دے بلند فرما چھڑدا ہے۔ اور ایتھے تک نہیں بلکہ میرے پاک محبوب سرکار نے ارشاد فرمایا، جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جیڑا بندہ دنیا کے اندر رہ کے حضور دی ذات تے جتنا درود زیادہ پڑھن والا ہوئے گا، جتنا حضور دی ذات تے درود زیادہ پڑھن والا ہوئے گا، قیامت والے دن اتنا ہی زیادہ آمینہ دے لال دے ہوئے گا، اتنا قریب حضور دے ہوئے گا، اتنا نیڑے قیامت والے دن حضور دے ہوئے گا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جتنا بندہ کثرت دے نال درود پڑھے گا، میں محمد عربی تہاڈا اعلان کر رہا ہاں، تہاڈے واسطے اے جناب من بہت بڑا انعام تانوں دے رہا ہاں کہ زیادہ درود پڑھو گے قیامت والے دن میں محمد عربی تہاڈی زیادہ سفارش فرما دیواں گا۔ تے جیڑا بندہ اونجی بخیل ہوے، درود دے نیڑے ہی نہ گیا ہوے، توجہ شریف ہے کہ نہیں؟ ویکھو نا جی، علماء بیان فرماتے ہیں کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے، درود پاک ایک ایسا عمل ہے جن دے پڑھن دے نال، حالانکہ ویکھو نا قرآن پاک پڑھنا ہوئے، بندہ مسجد دے اندر ہوندا ہے، با وضو ہوندا ہے، وضو کر کے لباس پاک ہو کے پھر مسجد اندر بیٹھتا ہے، یا گھر دے اندر بیٹھا ہوئے، کسی جگہ تے بھی ہوئے، قرآن پاک پڑھن دے واسطے ان دا لباس دا پاک ہونا ضروری ہے، وضو کرنا ضروری ہے، پھر وہ قرآن پاک کو پکڑے گا، پکڑ کے پھر جناب من قرآن دی تلاوت فرماوے گا۔ لیکن اے درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، تو بیٹھا بھی ہوئے، وضو کیتا ہوئے یا نہ کیتا ہوئے، زبان تے پاک ہوندی ہے، تو حضور دی ذات تے درود پڑھتا رہو، میرا مالک تیرے تے مہربانیاں فرماتا رہے گا۔ توجہ شریف ہے کہ نہیں جناب دی؟ درود پاک بندہ پڑھے صحیح زیادہ تو زیادہ، حالانکہ درود پڑھن نال خدا دی قسم جیڑا بندہ درود پڑھدا ہے، علماء فرماتے نے قبر دے اندر بھی درود ہوندی حفاظت فرماوے گا، قبر دے اندر بھی رحمت ہی رحمت ہوندی ہے۔ جیڑا بندہ حضور دی ذات تے اے عمل بنا لیندا ہے کہ میں درود پڑھنا زیادہ تو زیادہ، اور تائیں دور سلطان العارفین سلطان باو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی درود پاک دے بولے، آپ فرماندے نے بے بسم اللہ ہے اسم اللہ دا تے اے بھی گہنا بھارا ہو
شفاعتی او یارا سرور عالم تے چھٹ سی عالم سارا ہو حدوں بے حد او درود نبی تے حدوں بے حد او یارا درود نبی تے جندہ ایڈ پسارا ہو میں قربان اونا توبہ ہو میں قربان اونا توبہ ہو تے جنوں ملیا نبی تے جنوں ملیا نبی دلارا سلطان بہو اللہ دے فقیر بندے بھی نے درود دی اہمیت بیان فرمائی ہے حدوں بے حد درود نبی تے جندہ ایڑ پسارا زیادہ تو زیادہ سلطان بہو بھی فرماتے نے اگر رحمتاں اور برکتاں چاہنا ہے پھر زیادہ تو زیادہ حضور دی ذات تے درود پڑھیا کر درود پڑھنا بندہ گالی گلوچ تو بچیا رہندا ہے بے حیائی دیاں گلاں فحاشا گلاں جڑیاں بہ کے جو مارنیاں ہوندے نے گیلے کیتے کسے نے جناب من کسے دے متعلق برائی بیان کیتی کو کسے دے متعلق کیتی یا کوئی ایسیاں زبان دے وچوں غلط گلاں کرنیاں بندہ بیٹھا ہوئے تے جتنا ہو سکے حضور دی ذات تے درود بندہ پڑھدا رہے توجہ شریف ہے کہ نہیں جناب دی لیکن میں جناب دے سامنے درود پاک دے متعلق بیان کرنا وا درود پاک کے کیسا عمل ہے حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ گل بڑی محبت دے نال سننی اور بڑے پیار دے نال جناب دے سامنے بیان کر لگا وا جناب حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے انہاں دی گل کر لگا وا جڑا حضور دی ذات تے زیادہ درود پڑھن والا اور درود قبر دے اندر بھی حشر دے اندر بھی انہاں دی مدد فرماوے گا انہاں دی سفارش فرماوے گا حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میرا ایک ہمسایا اس دا وصال ہو گیا فوت ہو گیا انتقال ہو گیا لوگاں نے اس نو جناب من غسل دیتا کفن دیتا کفن دین تو بعد اس نو جناب من جا کے دفن فرمایا دفن کیتا لوگ گھر دے اندر آ جاندے نے حضرت شیخ شبلی فرماندے نے میں بھی اپنے گھر دے اندر آ جانا وا ایک رات گزر دی ہے دوسری رات گزر دی ہے تیسری رات آوندی ہے مینوں خواب دے اندر او جڑا ہمسایا ہوندا ہے فوت ہوندا اوندا دیدار ہو جاندا ہے ملاقات ہو جاندی ہے آپ فرماندے نے یارا کیسا تیرا عمل کیسا رہا ہے قبر دے حالات تو فوت ہو گیا وصال ہو گیا تیرا انتقال ہو گیا اپنے قبر دے حالات تے سنا کیویں دے حال گزرے نہیں او سا کیا ہے شیخ شبلی بڑے اوکھا ویڑا ہے قبر دا بڑا ڈاڈا ویڑا ہے قبر دا آکھیا یارو کس طرح آکھیا جس وقت میرے جناب میرے گھر والے عزیز و اقارب رشتہ داراں نے میرے دفن کیتا ہے دفن
کر کے واپس چلے جاندے نے منکر نکیر میرے کو آ جاندے نے آ کے انہوں نے سوال کرنا شروع فرمایا انہوں نے آکھا یار دس مر ربو کا تیرا رب کون ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے ماں قلت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ انہوں نے میرے اگے تین سوال کیتے پہلا سوال رب دے متعلق پوچھا ہے دوسرا سوال دین دے متعلق پوچھا ہے تیسرا سوال حضور دے متعلق پوچھا ہے حالانکہ علماء فرماندے نے جس وقت سوال کفر دے کے کیتا جاوے گا وہ آکھے گا آہا آہا مینوں نہیں پتا نہ میں جانن والا نہ رب نو جانن والا نہ دین نو جانن والا نہ اسلام نو جانن والا نہ نبی دے متعلق جانن والا لیکن یار جس وقت یہی سوال حضور دے غلام اگے ہوے گا یہی سوال حضور دی عاشق دے کے کیتا جاوے گا پوچھا جاوے گا مر رب کا ما دینو کا ما قلت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دے متعلق بھی جواب دے گا آکھے گا مر ربی اللہ من دینی الاسلام اور حضور دے متعلق بھی جواب دے گا لیکن میں اس جگہ تے اپنے انداز دے نال اپنے ذات دے نال گل کرنا وا جس وقت حضور دے متعلق جواب ہوے گا پوچھا جاوے گا سوال ہوے گا آکھیا جاوے گا یار دس ایسا ہستی دے متعلق کی آنا ہے تیرا کی عقیدہ ہے کی خیالات نے کی گل کرنا ہے آکھے گا جڑا حضور دے نال محبت کرنے والا ہوے گا رسول اللہ دا دیوانہ ہوے گا نبی پاک دے نال محبت کرنے والا ہوے گا حضور دے متعلق سوال کیتا جاوے گا آکھے گا یارو میں تو غلام میں تو عاشق میں تو دیوانہ وا جڑا دنیا دے اندر رہا وا اس یار دے چرچے کردا رہا وا اس یار دا نام لیندا رہا وا اس یار تے جناب درود پاک پڑھدا رہا وظائف کردا رہا وا یار تے میں دنیا دے اوتے رہ کے ہی آندا رہا وا کیڑا وقت ہوے گا کیڑا ویلا آوے گا قبر دے اندر جاواں گا جا کے آمنہ دلال دا دیدار فرماواں گا ہو سکیا یار میں تے آندا رب کیڑا وقت آوے گا قبر دے اندر جاواں گا تے جا کے رسول اللہ دا دیدار فرماواں گا توجہ شریف ہے کہ جناب دی اے انہاں دا جڑا عاشق ہوے گا خالی نام دا عاشق نہیں توجہ شریف ہے کہ نہیں جناب دی مرنا سب نے میں کتنی کچھ زندگی 80 سال بندہ جی لوے 100 سال ہے تو بندے دے ذہن دے اندر خیال ہے مرنا ہے قبر دے اندر جانا ہی جا رہا ہے لیکن قبلہ ایندہ کیوں نہ وظیفہ بندہ کرے ایندہ کیوں نہ عمل فرماوے قبر دے اندر جاویت قبر دیا منزلات آسان ہونا لیکن اسی بھی مسلمان ہیں ماشاءاللہ بڑے پیڑے مسلمان تے بڑے سخت دل مسلمان ہیں سی جس وقت کو قبر دا حالات یا کو فوت ہوئے بندہ ویکھ لویے یا کو نوجوان یا کو بزرگ کو ایسا معاملات ویکھ لویے اس وقت اسی آنے بھئی یا میرے اللہ ایک باری معافی دے جیڑی ہوگی اگو نہیں جی ہن میں بالکل نماز بھی پڑھنی ہے او پھر کو 5 دن 3 دن مسیتے بھی بڑی پابندی نہ لاؤ سی جس وقت کو 5 دن 7 دن گزرتے ہیں او پھر وہ سسٹم او شیطان انہاں دا باج چھڑ کیڑے کھاتے لگ گئے ہیں توجہ شریف ہے کہ نہیں جناب دی اس جناب ذہن دے اندر خیال فرماؤ مرنا ضرور ہے عیش و عشرت جتنی مرضی کر لے قبر دے اندر جانا ہے لیکن این دا کام کر کہ قبر دے اندر جامے جا کر رسول اللہ نے اپنا منہ تے بخان جو گاوے نا قرآن پڑھدے ہویا اپنی زندگی گزار نماز پڑھدے ہویا حضور دی ذات تے درود پڑھدے ہویا اپنی زندگی گزار اے نہ ہوئے کہ تو جناب من جاویں تو بعد دے اندر پوچھیا جاوے لوگ بھی آکھن بھی کی کردا رہا کھائی بس آیا کھایا کمایا کھا کے کما کے چلا گیا ہے ایندہ نہ ہوئے ایند بندہ یار جانا تے ہے لیکن جس وقت بندہ جاوے پچھو بعد دے اندر آکھن کہ بندہ دین دے نال محبت کرنے والا سی نماز پڑھنے والا قرآن پڑھنے والا لوگ پچھو گواہی تو دے متعلق نیک بیان فرمانا اتنا آکھن بس آیا کھا پی کے تے ٹر گیا آکھن بھی دین دے نال محبت کردیا ہویا اور دین دے نال وفا کردیا ہویا بندہ گیا ہے توجہ شریف ہے کہ نہیں جناب دی بلکہ اس جگہ تے میں اپنے ذوق دے نال اپنے پیار دے نال پڑھ دینا وا
اس انداز دے نال وقت گزارو جیو تو ایسے جیو کہ ہر شخص احترام کرے جیو تو ایسے جیو کہ ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے مرو کہ دنیا تجھے سلام کرے۔ بندہ جب تک رہے نہ اچھے نہ لین مرن تو بعد بھی آکھن بندہ چنگا جڑا گیا ہے۔ توجہ شریف ہے کہ نہیں جناب من؟ قبر دے حالات قبلہ سب تو ڈاڈے نے، جن دے متعلق حضور نے سب تو اوکھی گل بیان فرمائی ہے وہ موت دے متعلق حضور نے بیان فرمائی ہے۔ توجہ شریف ہے کہ نہیں جناب دی؟ اس جگہ تے میں گل بیان کر دینا، گل میری ہوتی ہے پھر واپس آواں گا، گل اس جگہ تے شروع کراں گا، لیکن میں جناب نو موت دے متعلق بھی بیان کر دیواں۔ دقائق الاخبار دے اندر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس حدیث پاک نقل فرماندے رہے، آپ فرماندے رہے کہ سیدہ طیبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ میرے وال کرنی ہے، سیدہ عائشہ فرماندی ہے میں اپنے گھر دے اندر بیٹھی ہاں، اچانک حضور سرکار تشریف لے کے آئے، میں آپ دا کو ادب فرمایا، استقبال فرمایا، کھڑی ہوئی آپ نے فرمایا عائشہ بیٹھ جاؤ، سیدہ عائشہ فرمانی ہے میں بیٹھ جانی ہوں، نبی پاک سرکار نے اپنا سر مبارک میری گود دے اندر رکھیا ہے، سیدہ عائشہ فرما دیا رہے حضور دا سر مبارک میری گود دے اندر ہے، یار کتنا مندر پیارا ہوئے گا، آنکھ عائشہ دیے رخ ودعات آئے، آقا صدیق اکبر دی بیٹی دیئے رخ و دعا دے چہرے دائے واللہ دیاں ظلفانے، سیدہ عائشہ فرما دے رہے حضور سرکار دا چہرہ مبارک، حضور سرکار دا سر مبارک میری گود دے اندر ہے، اور میں پاک نبی سرکار دیاں ظلفا دے اندر ہاتھ پھیر رہیا، اور کدی داڑھی مبارک دے اندر ہاتھ پھیر رہیا، داڑھی دے وچ ہاتھ پھیر دیا سیدہ عائشہ فرما دیا نے میرے سفید وال نظر آئے، جس وقت چٹے وال نظر آئے، آپ فرما دیا نے میری اکھاں میں آنسو جاری ہو جاندے نے، اور اکھاں میں آنسو گرے پاک نبی دے رخسار چہرہ مبارک تے گردے نے، میرے پاک محبوب بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا شاہ جی سونے فرمایا رو کیوں رہی ہے، آقا سونے میں تھوڑی داڑھی دے وچوں چٹے وال نظر آئے نے، اس واسطے رو رہی ہیں کہ تسی دنیا تو چلے جاؤ گے، تہاڈا وصال ہو جاوے گا، جڑا تہاڈے نال محبت کرن والے نے عاشق لوگ، میرے بابا جان صدیق اکبر پاک دا کی ہوے گا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کی حال گزرے گی، جناب عثمان غنی، جناب مولا مرتضی مشکل کشا، جڑے تہاڈے نال محبت کرن والے نے، تہاڈے وصال تو بعد انہاں دا کی حال ہوے گا، میرے پاک نبی نے فرمایا آکھیا عائشہ جی سونے فرمایا دا ثم قال یا ام المؤمنین اشو حال اشد علی المشید فقلت اللہ عالم و رسولو، میرے نبی نے فرمایا عائشہ جی سونے فرمایا دس میت سب تو ڈاڈا ویڑا کیڑا ہوندا ہے، مرن والے تے سب تو اوکھا ویڑا کیڑا ہوندا ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا عائشہ دس، جناب عائشہ عرض کر دیا نے فقلت اللہ عالم و رسولو، عرض کر دیا رہے سونے اللہ جانن والا ہے یا ہوندہ رسول جانن والا ہے۔ انہیں اس جگہ تے بھی عقیدہ ہے، سجدہ عائشہ نہیں آکھیا صرف اللہ ہی جانتا ہے، آکھیا سونے اللہ بھی جانتا ہے، تو ان دے صدقے تسی محبوب سونے جانن والے ہو، تسی بہتر جانن والے ہو۔ آپ نے فرمایا عائشہ نہیں دس سے صحیح، آکھیا سونے تسی بہتر جانن والے ہو، آپ نے فرمایا عائشہ کوئی تے دس،
نبی پاک سرکار دی خدمت دے اندر سجدہ شرط کر دیا اللہ جی پال سونیا اگر میرے کو پوچھ دیو تو میری تی آواز ہے بھی جس وقت بندہ فوت ہو جاندہ ہے نا وصال کر جاندہ ہے اس نو لیندے نے گھر دے وچوں جس وقت ان دی چار پائی اٹھائی جاندی ہے نا ان دی میت ان دے گھر دے وچوں اٹھائی جاندی ہے حضور دی خدمت دے اندر سجدہ شرط کر دیا نے یا رسول اللہ ای اس وقت مرن والے تے سب تو اوکھا بیڑا ہوندہ ہے توجہ ہے کہ نہیں جناب دی تسی سننا ہے پھر بعد دے اندر وہ حالات نے میں جناب نو گل کر رہا تسی غور فرماؤ ذرا سیدہ عائشہ نے حضور دی خدمت دے اندر کیتی یا رسول اللہ مرن والے تے سب تو اوکھا ویلا ہوندا ہے جس وقت ان دی چار پئی ان دے گھر دے وچوں اٹھائی جاندی ہے چار پئی اگے کی ہوندی ہاں جڑا مرن والا ہوندا ہے سارے حالات ویکھ رہا ہوندا ہے اس دے اندر اس سے جگہ تے اس تو اگے الفاظ نے وہ بولدا بھی ہے لیکن ان دی آواز بندہ کو نہیں سندا ہوندا وہ سارا ویکھ رہا ہوندا ہے کہ میرا پچھلا یا عزیز ہے یا میرا رشتہ دار ہے یا میرا بھائی ہے یا میرا باپ ہے یا میری ماں ہے یا میرا فلاں ہے یہ کی کرتے رہے میرے واسطے پیچھے کیا میری جائیداد واسطے لڑتے نے یا میرے واسطے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والے ہوندے نے ہن تے دعا گھٹ ہوندی ہے جائیداد واسطے بڑا لڑیا جاندا ہے یا رسول اللہ سب تو اوکھا ویلا جس وقت مرن والا دی چار پائی ان دے گھر دے وچوں اٹھائی جاندی ہے آپ نے فرمایا شاہ بالکل گل ٹھیک کی تھی اور عرض کردنی یا رسول اللہ جس وقت اس دا جنازہ قبرستان دی طرف لے کے جا رہے ہونے میرے قریب تے ہی نے سجدہ شرط کر دیا آپ سرکار نے فرمایا شاہ گل تہاڈی بالکل ٹھیک ہون میرے محمد عربی کو گل سن جی سنے آپ نے فرمایا جس وقت ان دا جنازہ پڑھیا جاندا ہے اس نو قبر دے اندر رکھیا جاندا ہے لحاظ دے وچ رکھیا جاندا ہے اُتے مٹی پائی جاندی ہے یہ بھی مرن والے تے سب تو اوکھا ویلا ہوندا ہے پکار پکار کیوں بول کے آخدہ ہے اے کفن کرنے والے ذرا رک جا ٹھہر جا انہاں نو آخری میرا دیدار کر لین دے انہاں نے پیچھے دیدار نہیں ہونا ذرا ہولی ہولی کر حالانکہ شریعت دا فیصلہ ہے فقہا بیان فرماندے نے جس وقت بندہ وصال کر جاندا ہے بندہ فوت ہو جاندا ہے ان دی چار پائی قبرستان جس وقت لے کے جا رہے ہو نا تو ہولی ہولی لے کے جاؤ اسی ان بندہ مرد ہے تندے ویڑے نہ کرو گھنٹہ نہیں ہوتا تندے 2 گھنٹے بعد جنازہ پڑھو دفن کرو تو چلو بھئی حضور دا فرمان کما تدین و تدان جیسا کرو گے ویسا پڑھو گے حالانکہ فقہا فرمان دے رہے ہیں جس وقت بندہ فوت ہو جاوے ان دا جنازہ لی جان لگو تو اتنی جلدی نہ کیتا کرو آہستہ آہستہ آرام دے نال ہولی ہولی لے کے جایا کرو پھر جس وقت بندہ فوت ہو جاوے غسل دین والا ان دا اپنا قریبی ہوئے کیوں جڑے اپنے قریبی نے غسل دینا ہے یا اپنے قریبی نے جڑا رشتہ دار ہے یا باپ ہے یا پتر ہے جس وقت اس نوانا ہے اس اپنے انداز نہ سارا عمل کرنا ہے تے جڑا اترا ہن ساڈے ورگا تواڈے ورگا اس مڑوجا تھلوں بھی رگڑنیاں تو بھی رجا رگڑنیاں تے مڑ کو چڑھ جاوے شریک دے کوالے اس مڑا کھڑا موئی تے چڑھیا نہ ہن تیری ہی تے طبیعت سٹ کریے اس واسطے خدا را کچھ غور فرماؤ اپنی زندگی نو اس طریقے نال گزارو یار اللہ نے سانو زندگی جو عطا فرمائی ہے اے تے سوچو بھی زندگی دا مقصد کی ہے صرف کمانا یا کھا چھڑنا یا اولاد پیدا کر دینا نہ پہلے میں گل کیتی ہے قرآن فرماندا ہے والجن والانس الا لیعبدون اے انسان اور جن میں تینے نہیں کھان پین واسطے نہیں پیدا فرمایا کھا پیے معمولاتی زندگی دے اندر ہیں جو چیزاں لیکن سب تو بڑا تیرا مقصد ہے اس مالک دی ذات تے اور اس مالک دی عبادت کر رب دی عبادت کر اور نبیاں دے سردار دی ذات تے درود پڑھدا رہو اس طرح اپنی زندگی گزارے گا پھر میرا مالک تیرے تو حضور تے صدقے کرم ہی کرم فرما چھوڑے گا توجہ شریف ہے کہ نہیں جناب من اس واسطے یہ حالات قبر دے جناب نو دس رہا تو جناب حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے میں کو پوچھا بے 10 قبر دے حالات کہیں دیا نہیں اس آقا جی منکر نکیر آئے نے سوال کیتا مر ربو کا ما دینو کا ما کنتا تقول فی حقی حاضر رجل لیکن منو کو جواب نہیں آ رہا ہے زبان نہیں چل رہی اگے زبان رک جان دیئے میں بڑا پریشان ہوں نا یار زبان جواب نہیں دے رہی اب فرماندے رہے حال تک میں اپنے دماغ دے اندر سوچ رہا ادھروں جڑے فرشتے عذاب والے آندے نے ان جواب نہیں آوندا ہے مینوں لگدا مسلمان نہیں اس طرح کرو اس نو سزا دیو حضرت شیخ شبلی دا ہمسایا آپ نو آندا ہے حضور او جڑے فرشتے عذاب والے نو میرے قریب آ رہے ہوندے نے عذاب تے لگدے نے اچانک وچ ایک نورانی شکل والا انسان حائل ہو جاندا ہے
سونا لباس اس پایا ہوندا ہے، جناب من چہرہ نور دی طرح چمک رہا ہوندا ہے، خوشبو آ رہی ہوندیاں نے، میرے اور انہاں دے درمیان آ جاندا ہے، آندا فرشتے ہو اگے کی سوال کر رہے سو؟ انہاں کہا سوال کیتے سن تو کوئی جواب نہیں دیتا، اس نے آخیا اس طرح کرو اگے سوال کرتے رہے جواب نہیں دیندا رہا، ہن سوال تسی کردے جاؤ جواب حضرت شیخ شبلی دا ہمسایہ دیندا جاوے گا تانوں۔ سوال کیتا مر ربو کا، اس نے جواب دیتا مر ربی اللہ، سوال کیتا ما دین کا، اس نے سوال جواب دیتا من دین الاسلام، اس نے سوال کیتا فرشتہ نے سوال کیتا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جواب دیتا کہ اے او ذات دنیا دے اندر رہ کے اس ذات تے میں درود شریف پڑھدا رہا ہاں، اس کا ہاں میں اس نو جانن والا ماں، جواب دیتے کامیاب ہویا، اس نو جناب من اچھا عمل اس نو بہتر زندگی گزارن دا انعام عطا فرمایا گیا۔ جس وقت انعام ہویا نا وہ عذاب دین والے فرشتے چلے گئے، حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے او جڑا ہمسایہ ہوندا ہے، او جڑا نورانی شکل والا وچ حائل ہوندا ہے نا بندہ، اس نو آندا حضور تسی کون ہو، میں کچھ سمجھیا نہیں، ذرا جواب عطا فرماؤ۔ انہوں نے آکھیا میں او ہاں جڑا دنیا دے وچ رہ کے تو آمینہ دے لال سرکار دی ذات تے درود پڑھدا رہا ہے، میں او درود آ جڑا قبر دے اندر آ کے تیری شفاعت فرما رہا ہاں۔ پتہ چلیا درود پاک کو چھوٹا سا عمل نہیں، بندہ اپنے دل دے نال عہد کر کے پڑھدا رہے تو خدا دی قسم درود پاک بھی قبر و حشر دے اندر بیڑا پار فرما چھوڑے گا۔ بندہ اس چیز نو عمل کرے صحیح تے، ایک نام لینا اور گل ہے، عمل کرنا اور گل ہے، اس واسطے قبلہ اس زندگی دا پتہ کو نہیں کس جگہ تے ختم ہو جاوے، کس جگہ تے پھوک نکل جاوے، یہ چند دی زندگی ہے، چند دن دے لمحات نے، لیکن انج گزار کہ رب نو یاد کردیا ہویا، اس مالک دے دربار دے اندر سجدہ کردیا ہویا گزار، اور حضور سرکار دی ذات تے درود پڑھدیا ہویا گزار۔ جس وقت درود پڑھے گا پھر میرا رب حضور سرکار دے صدقے کرم ہی کرم فرما چھوڑے گا۔ اے نہ ہوئے قبر دے اندر جامع تے تیری پہچان ہی نہ ہوئے۔ مکاشفۃ القلوب دے اندر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک حکایت نقل فرماندے نے، آپ فرماندے نے ایک بندہ سی خواب دے اندر حضور دی زیارت نصیب ہوئی، حضور سرکار عرض کردہ لجپال السلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور نے جواب نہ دیتا، پھر جواب سوال کیتا، پھر حضور نے جواب نہ دیتا، بڑا پریشان ہویا، عرض کردہ یا رسول اللہ کیا تسی میں نے پہچان دے نہیں؟ امام غزالی فرماندے نے حضور دی خدمت دے اندر عرض کردہ یا رسول اللہ کیا تسی میں نے پہچان دے نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں تیرے پہچانن والا۔ آکھیا جی میں تہاڈا غلام ہاں۔ آکھیا میں اس غلام نو زیادہ پہچانن والا ہاں، اس غلام دے اپنے زیادہ قریب آ جیڑا زیادہ میری ذات تے درود پڑھن والا ہوے گا۔ توجہ شریف ہے کہ نہیں؟ یہ عمل آسان بھی ہے اور قبر و حشر دی چابی بھی ہے۔ ان دے صدقے اللہ رزق دے اندر بھی دنیا دے اندر ہے، رزق دے وچ بھی برکتاں نے۔ اج وعدہ کر لو جنہاں دا میرے کاروبار دے اندر دکان تے برکت نہیں ہوندی، دکان دے اندر بیٹھ کے اچھے طریقے نال میرا تے ایمان عقیدہ با وضو ہو کے حضور سرکار دی ذات کو نا جی پڑھنا مڑ حضور دی ذات تے درود ہوئے تے پھر بے وضو ہوئے بندہ، یہ تو کام نہیں نا ٹھیک۔ پڑھنا بھی حضور سرکار دی ذات وال ہوئے، پھر حضور سرکار کو اپنے وال مخاطب کر کے آپ سرکار تے درود پڑھنا ہوئے، دکان دے اندر بیٹھا ہوئے، کاروبار دے اندر بیٹھا ہوئے، با وضو ہو۔ دوسرا ایک سب تو وڈا آج تو رزق دا سب تو وڈا وظیفہ دسنا وا، جیڑا آندا میرے رزق دے اندر برکت نہیں ہوندی، او بندہ ہر وقت با وضو رہے کرے، با وضو سب تو وڈا با وضو رہے کرے، پھر زیادہ تو زیادہ با وضو ہو کے حضور سرکار دی ذات تے درود پڑھتا رہے، پھر ویکھ میرا اللہ حضور دے صدقے کیویں کرم ہی کرم فرما چھوڑے گا۔ با وضو کو ایڈا اوکھا عمل تے نہیں نا، نماز پڑھنی تواڈے واسطے اوکھی ہو سی، قرآن پڑھنا اوکھا ہو سی، لیکن با وضو جیڑا بندہ وضو دے اندر اندر خدا دی قسم ان دے اندر بھی اللہ نے بڑیاں برکتاں رکھیاں ہیں۔ جاؤ کسی عالم دین دے کولو، معتبر عالم دین دے کولو، نیک عالم دین دے کولو، نیک پیر دے کولو پوچھو بھی جیڑا بندہ با وضو رہندا ہے ان دے واسطے کتنی اللہ نے رحمتاں اور برکتاں رکھیاں ہوئیاں نے۔ با وضو رہو، حضور سرکار دی ذات تے درود پڑھو، میرا مالک حضور دے صدقے مہربانیاں کرم فرماوے گا۔ یار زندہ صحبت باقی وما علیہ الا البلاغ المبین۔